جب بھی کسی قوم پہ مشکل وقت آتا ہے اس قوم کا ایک ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ سیاسی مقاصد سے ہٹ کر اگر ہم اپنے ملک کے لیے بات کریں، ملک کی بہتری کے لیے سوچیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمارا ملک یا کوئی بھی ملک ایک گھر کی طرح ہوتا ہے، اور اگر گھر کا سربراہ سمجھدار ہے، گھر کا سربراہ صحیح فیصلے کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور سیونگ کرتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے، قرضہ نہیں لیتا، اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے اور قوم کو یکجا رکھتا ہے، قوم کو ایک بنائے رکھتا ہے، اور پوری قوم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتی ہے اور محنت کرتی ہے، تو وہ گھر بہت کامیاب ہوتا ہے، وہ ملک بہت کامیاب ہوتا ہے۔ تو جب کسی قوم میں یہ بات ہو کہ ایک دوسرے کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے کے کام میں نوک جھوک پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، اور اس بات کو پھیلاتے رہنا ہے کہ تو برا ہے، تو برا ہے، تو اس سے دوستو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر ہم اپنے دین کو پڑھیں، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا تبلیغ دیتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا درس دیتے ہیں، ہمیں دین اسلام سے سیکھنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کے کام کی تعریف کرنا ہوگی۔ جتنے بھی سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ماضی کو بھول کر آج ایک نئے دن کا آغاز کر دیں۔ آج ایک نئے دن کا آغاز اس طرح سے کریں کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے بعد ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ اپنی ملک کی خدمت کریں، اپنی قوم کی خدمت کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ بھی راضی ہوگا، مخلوق بھی اللہ کی راضی ہوگی، اور جس پرچم کے سائے تلے آپ رہتے ہیں وہ پرچم اور زیادہ کھلے گا، اور زیادہ بلندیوں کی طرف جائے گا، اور جو قوم ہے اس کو اکٹھا کرنا حکمرانوں کا حق بنتا ہے۔ حکمران ہی یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ ڈیوائیڈ نہ ہوں، آپ سیاسی جماعتوں میں ڈیوائیڈ نہ ہوں۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی کنٹری ہونی چاہیے، آپ کا ملک ہونا چاہیے۔ کوئی بھی قوم ایک ہو کر اپنے فیصلے کرتی ہے، ایک ہو کر اخلاقیات کو درست کرتی ہے، اپنی سوچ کو درست کرتی ہے، ایک دوسرے کے کام کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، ایک دوسرے کی تعریف کرتی ہے، تو یقینی طور پہ وہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اور جب کوئی منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے، جب کوئی منتخب حکمران ہوتا ہے، تو اس کی مدت کو پورا کرنا، اس کی مدت کو پورا کرنے دینا، یہ دوسری سیاسی جماعتوں کا حق بنتا ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے۔ چاہے آپ کوئی بھی ملک دیکھ لیں، اپنا پڑوسی ملک دیکھ لیں، اور رشیا کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، برٹش کو دیکھ لیں، سعودیز کو دیکھ لیں، وہاں پہ تو جمہوریت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک حکمران کا تبدیل کرنا، ایک لیڈر کا بار بار تبدیل کرنا، اس کو مدت پوری نہ کرنے دینا، اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عوام تو منتخب کر دیتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو، وہ جس سیاسی جماعت کے پاس زیادہ ووٹس ہوتے ہیں وہ اپنی حکومت بنا لیتی ہے، لیکن دوسری سیاسی جماعتوں کو آج سے اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں۔ جب وہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کو 5 سال پورا کرنے دیں، اس کو اپنی کارکردگی دکھانے دیں، پھر وہ عوام کے پاس جائے، عوام اس کو ووٹ دے نہ دے، یہ عوام کا جو ہے ایک حق ہے، اس کا حق اس سے نہ چھینیں۔ جب ایک منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو جلدی اتار دیں، 5 سال پورے ہی نہ کرنے دیں، تو پھر اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، جس کے بعد معاشی بحران پیدا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی قوم پہ مشکل وقت آتا ہے اس قوم کا ایک ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ سیاسی مقاصد سے ہٹ کر ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلے پاکستان ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ اس گھر کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس گھر کو خوشحال بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اس گھر کے تمام افراد کو
पूरी कौम को एक रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है और ये हुक्मरान कर सकते हैं। मुल्क में माशी बहरान है, सियासी बहरान है, तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। जो लीडर पाकिस्तान के लिए बोलता है, पाकिस्तान के मफाद के लिए बोलता है, उस लीडर को सपोर्ट करें और फिर 5 साल उसे हुकूमत करने दें। मैं तो कहता हूँ 10 साल उसे हुकूमत करने दें एक लीडर को, चाहे जो भी कौम मुंतखब करती है। तो फिर उसके बाद इस मुल्क के सियासी बहरान ख़त्म होंगे। जब सियासी बहरान ख़त्म होंगे तब ही माशी बहरान ख़त्म होंगे।